اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری چل رہی تھی مفہوم میں۔ مفہوم کی دو قسمیں کی تھی، مفہوم کلی اور مفہوم جزئی۔ مصنف جو ہیں وہ مفہوم کے بارے میں تھوڑا سا دقیق نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو معمولاً عام منطقی کتابوں میں نہیں ملتا۔ مثلا منطق مظفر میں بھی اگر جائیں تو اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں ہوتا، بڑی کتابوں میں اگرچہ ہے یہ نقطہ۔ وہ نقطہ جو ہے وہ ہم آخر میں بیان کریں گے کہ جو ایک دقیق نقطہ ہے مفہوم کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ مفہوم کلی کا دوسرا نام مشترک معنوی ہے۔ اب مفہوم کلی کو ہم مشترک معنوی بھی چونکہ کہہ سکتے ہیں، لہذا مصنف یہاں پر مشترک لفظی اور مشترک معنوی کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہیں۔ مشترک لفظی تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، ابھی جو ہم نے تقسیم الفاظ پڑھے تھے وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مشترک لفظی ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جو متعدد وضع کے ساتھ متعدد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسا کہ مثال دی تھی کہ مثلا لفظ عین، یہ لغت میں اگر جا کر دیکھیں تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ 70 معنوں کے لیے وضع ہوا ہے۔ عین کا ایک معنی آنکھ ہے، عین کا ایک معنی چشمہ ہے، عین کا ایک معنی جو ہے وہ مثلا جاسوس ہے۔ اس قسم کے مختلف معانی جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ بڑی لغت کی کتابوں میں رجوع کیا جائے تو یہ ساری معانی اس میں مل سکتے ہیں۔ پس لفظ مشترک لفظی اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جو کئی وضعوں کے ساتھ کئی معانی کے لیے وضع ہو، یعنی ایک لفظ ایک ہی رہتا ہے، یہ کبھی ایک معنی کے لیے وضع ہے، پھر وہی لفظ دوسرے معنی کے لیے وضع ہوا، پھر وہی لفظ تیسرے معنی کے لیے وضع ہوا، پھر وہی لفظ چوتھے معنی کے لیے وضع ہوا۔ لفظ ایک ہی رہتا ہے لیکن معانی وضع کے متعدد ہونے سے متعدد ہوتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ مشترک معنوی کیا ہے؟ مشترک معنوی اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک وضع کے ساتھ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جو معنی متعدد مصادیق پر صدق کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، لیکن وہ معنی کیا ہے؟ کلی ہے کہ اس کے متعدد مصادیق ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی۔ ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے اور ایک ہی وضع کے ساتھ اس میں، لیکن وہ معنی کلی ہے، اس کے پھر متعدد نیچے پھر کیا ہیں؟ مصادیق ہیں۔ جیسا کہ مثلا لفظ انسان آپ لے لیں، اس کے پھر کیا؟ آپ بھی انسان، میں بھی انسان، اور بھی جتنے مصادیق ہے سب انسان ہیں۔ اب ایک لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، لیکن اس کے مصادیق کیا ہیں؟ وہ متعدد ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ مشترک معنوی ہو جائے گا۔ جب یہ تعریف بیان کر دی مشترک لفظی اور مشترک معنوی کی، اب تقریباً 3 فرق بیان کرتے ہیں مشترک لفظی اور مشترک معنوی میں، تاکہ مطلب مزید کھل کے سامنے آئے۔ فرماتے ہیں کہ مشترک لفظی میں وضع متعدد ہوتی ہے، یعنی
واضح یعنی لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرنے والا اس لفظ کو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کرے گا، پھر دوسرے معنی کے لیے وضع کرے گا، پھر تیسرے معنی کے لیے وضع کرے گا، پھر چوتھے معنی کے لیے وضع کرے گا، یہ وضع کرتا ہی جائے گا. بس یہاں پر متعدد وضع موجود ہیں، لیکن مشترک معنوی میں فقط ایک ہی وضع ہے. لفظ انسان کو ایک معنی کلی کے لیے وضع کر دیا گیا ایک ہی دفعہ، حیوان ناطق کے لیے وضع کر دیا اس کو مثلا. اب یہ ایک ہی وضع کے ساتھ جو معنی وضع ہو گیا، اب یہ متعدد مصادیق پر صدق کرتا رہے گا، الگ وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو انسان کہا جا رہا ہے، وضع کی ضرورت نہیں ہے. مجھے انسان کہا جا رہا ہے، وضع کی ضرورت نہیں ہے. بس مشترک معنوی وضع ایک ہے اور اس میں وضع جو ہے کیا ہے، متعدد ہے. یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ مشترک معنوی ایسا معنی ہے، ایسا واحد معنی ہے کہ جو متعدد افراد و مصادیق پر صدق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن مشترک لفظی فقط انہی معانی پر دلالت کرے گا کہ جن معانی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. اگر ایک لفظ کو 10 معنی کے لیے وضع کیا گیا تو وہ لفظ فقط ان 10 معنی پر ہی صدق کر پائے گا، اس سے زیادہ پر صدق نہیں کر پائے گا. یہ دوسرا فرق تھا. تیسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ مشترک معنوی میں چونکہ معنی واحد ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا اگر لفظ انسان حیوان ناطق میں استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی کلی و عام ہے، اب لفظ انسان سے حیوان ناطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مشترک لفظی میں چونکہ معانی متعدد ہوتے ہیں ایک لفظ کے، پس اپنی مراد واضح کرنے کے لیے آپ کو قرینہ لانا پڑے گا کہ اس لفظ سے آپ کی کیا مراد ہے، کیا آپ اس لفظ سے معنی مراد لینا چاہتے ہیں. تو آپ جب تک قرینہ لے کر نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کی مراد جو ہے وہ بالکل بے معنی نظر آئے گی. پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا اس سے کہنا چاہتے ہیں، آپ کی مراد واضح نہیں ہوگی. یہ تھا ایک مطلب کہ جو مصنف نے یہاں پہ بیان کیا مشترک معنوی اور لفظی کے بارے میں. اور چونکہ کہا کہ مشترک اپنا مفہوم کلی کو مشترک معنوی کہا جا سکتا ہے، لہذا یہ مطلب انہوں نے یہاں پر بیان کیا. اگلا نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، جس کی طرف میں نے کہا تھا کہ اساسی ترین نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم کی یہ تعریف کی جائے جو کہ کی گئی ہے کہ ہر وہ صورت کہ جو ذہن میں آ جائے، اور کلی سے مراد ہماری ہر وہ مفہوم ہو جس کے اندر قابلیت صدق موجود ہو، یعنی ایک سے زیادہ پر صدق کرنے کی استعداد و قابلیت موجود ہو، اس کو کلی کہتے ہیں، جو کہ ہم نے تعریف یہی کی تھی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر مفہوم اس اعتبار سے کہ مفہوم ہے ہمیشہ کلی ہوگا. یہ کبھی جزئی نہیں کہلا پائے گا، مفہوم ہمیشہ کلی ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مفہوم کی حکایت کا دائرہ تنگ ہو جائے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کلی ہوگا. مفہوم اپنی ذات میں
مثلا جیسے کل مثال دی تھی کہ اگر آپ کا مفہوم میرے ذہن میں آتا ہے تو یہ کیا مفہوم معمولاً کہا جاتا ہے؟ یہ مفہوم جزئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کی صورت جو میرے ذہن کے اندر ہے، یہ مفہوم آپ سے فقط حکایت کر رہا ہے، لہذا جزئی ہے. کل یہ کہا تھا آپ کی خدمت میں، مفہوم جزئی کی یہی مثال دیتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ نہ، آپ کا مفہوم بھی حتیٰ کیا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مفہوم ہے، کلی ہے. آپ کا مفہوم کثیرین پر صدق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا وجود ایک ہی ہے. اگر ممکن ہو خارج میں کہ آپ کی تمام خصوصیات والا انسان خلق ہو جائے تو آیا آپ کا مفہوم اس پر صدق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ آپ کی تمام خصوصیات والا وجود خلق ہو گیا ہے. جب آپ کی تمام خصوصیت والا مفہوم خلق ہو گیا ہے تو اس مفہوم میں یہ قابلیت ہے کہ یہ مفہوم اس پر بھی صدق کرے. پس وہ مفاہیم جن کو ہم جزئی مانتے تھے، اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ مفہوم وہ بھی کیا ہیں، کلی ہیں، اگرچہ ان کا ایک ہی مصداق ہے. مفہوم اس اعتبار سے کہ مفہوم اپنی ذات میں ہوتا ہی کلی ہے. آپ چاہے جتنی خصوصیات لگا دیں اس کے ساتھ، جتنی بھی قیدیں لگا دیں اس کے ساتھ، دائرہ تو اس کی حکایت کا تنگ ہوتا رہے گا، لیکن اس کے اندر سے قابلیت ختم نہیں ہوگی ایک سے زیادہ پر صدق کرنے کی. خارجی موانع ممکن ہے اس کے مصادیق کو متعدد نہ کر سکیں، لیکن مفہوم اپنی قابلیت کو نہیں کھوئے گا. مفہوم کے اندر صلاحیت باقی رہے گی. پس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مفہوم کی جو تقسیم کی جاتی ہے مفہوم کلی اور مفہوم جزئی کی طرف، یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. مفہوم ہمیشہ کلی ہوتا ہے. اگرچہ بعض منطق دانان قائل ہیں کہ خصوصیات کو اگر ہم اعتبار کریں اور اس خصوصیات کو مد نظر رکھیں تو مفہوم کو ہم جزئی کہہ سکتے ہیں، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم مفہوم میں پھر بھی قابلیت نہیں کہہ سکتے کہ قابلیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. نہ، قابلیت پھر بھی اس کے اندر باقی رہے گی. جیسا کہ مثال دی ہے آپ کو کہ زیادہ سے زیادہ جزئی مفہوم کا یہی ایک مثال بنے گی نا کہ آپ کی صورت میرے ذہن میں ہے، یہ صورت فقط آپ سے حکایت کر رہی ہے اور کسی سے حکایت نہیں کر رہی ہے. یہ جزئی ہے جو معمولاً دی جاتی ہے. اور ابھی ہم فرض یہ کر لیتے ہیں کہ خدا آپ ہی کی تمام خصوصیات والا ایک انسان خلق کر دیتا ہے، تمام خصوصیات والا فرض کر رہے ہیں، تو آیا مفہوم اس پر صدق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا. اس کے اوپر اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے وہاں پر. لیکن ہم نے عرض کیا تھا جیسے مفہوم واجب جو ہے اس کا مصداق ایک ہے، اور مفہوم واجب نے صلاحیت نہیں کھوئی اپنی صدق کرنے کی کثیرین کے اوپر. اگر بالفرض کوئی اور واجب بھی آ جائے تو یہ مفہوم بھی اس پر صدق کرے گا. اسی طریقے سے ہر مفہوم کے اندر یہی صورتحال ہے. پس فرماتے ہیں کہ جزئی کلی وصف ہے کس کا؟ مفہوم کا. پھر ہم اس کو جزئی کیوں کہتے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ وجود دو قسم کا ہے. ایک وجود ذہنی ہے
اور ایک وجود خارجی ہے کہ فلسفے میں تفصیل سے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ وجود ذہنی اس واقعیت کو کہا جاتا ہے کہ جو ظرف ذہن میں موجود ہو، اور حکایت کر رہی ہو وہ واقعیت اپنے ماورا سے، اپنے سے ہٹ کے، جیسا کہ وہی جو صورت آتی ہے ہمارے ذہن میں، وہ ایک واقعیت ہے۔ جو صورت ہمارے ذہن میں آئی وہ ایک واقعیت ہے جو ہمارے ذہن میں آئی ہے، اور یہ صورت ایک واقعیت ہوتے ہوئے کیا کر رہی ہے؟ حکایت کر رہی ہے ایک اور چیز سے۔ یہ وجود ذہنی ہو گیا۔ باقی انہوں نے ایک دو لفظ استعمال کیے ہیں، چونکہ یہ فلسفی تعبیریں ہیں، میں یہاں پر ذکر نہیں کرتا تاکہ مطلب جو ہے وہ مبہم نہ ہو۔ وجود خارجی کسے کہیں گے؟ وجود خارجی شے کی واقعیت کے جو حقیقت میں کیا ہو؟ عینیت، وجود عینی رکھتی ہو، یعنی بالکل خارج میں، ذہن سے ہٹ کر اس کا ایک اپنا مستقل وجود ہو، اس کو کہتے ہیں یہ وجود خارجی ہے۔ مثلا ایک ہمارا ذہن ہے، ایک میری ذات میرے ذہن سے ہٹ کر ہے، ایک آپ کی صورت ہے اور ایک آپ کی واقعیت ہے کہ جو میرے ذہن سے ہٹ کر ہے۔ یہ جو آپ کی واقعیت جو میرے ذہن سے ہٹ کر ہے، مستقل وجود رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وجود خارجی رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی ہمیشہ مفہوم کلی ہوگا اور شریک پذیر ہوگا، یعنی متعدد مصادیق پر صدق کرتا رہے گا، لیکن وجود عینی و خارجی ہمیشہ شریک ناپذیر ہوگا۔ آپ کا وجود آپ ہی کا وجود ہے، یہ وجود کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ خارجی طور پہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ وجود مثلا کسی اور کا بھی ہو جائے، مثلا آپ کا وجود کسی کو کوئی شریک قبول نہیں کرے گا، جدا ہی رہے گا ہمیشہ دوسروں سے، شراکت کو قبول نہیں کرے گا آپ کا خارجی وجود، آپ کا وجود ہی رہے گا۔ پس حقیقت میں جزئی کون سی چیز ہے؟ خارجی وجود، کیونکہ شریک ناپذیر ہونا جزئی کی خصوصیت ہے، اور یہ شریک ناپذیر ہونا وجود عینی کے اندر پایا جاتا ہے، نہ کہ وجود ذہنی و صورت کے اندر۔ پس حقیقت میں جزئی کیا چیز ہے؟ وہ خارجی چیز ہے۔ اب چونکہ آپ کی صورت آپ کے اس شخصی وجود سے حکایت کرتی ہے، اور ان کا گہرا رابطہ ہے آپس میں بہت ہی زیادہ، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کہوں گا میں جناب احسن صاحب کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ میں آپ کی صورت کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا گہرا رابطہ ہے صورت کا اور اس کے مصداق کا کہ میری توجہ ہی نہیں ہے صورت کی طرف۔ بس ہم کیا کرتے ہیں؟ خارج کا حکم اس کی صورت کو دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مفہوم بھی جزئی ہوتا ہے۔ پس جزئی حکم حقیقت میں کس کا ہے؟ خارج کا ہے، چونکہ جزئی کی تعریف کیا ہے؟ شریک ناپذیر ہونا، جو شراکت قبول نہ کرے، ایک ہی ایک رہے، تنہا رہے، اور یہ وجود خارجی ہے۔ مفہوم جو ہے وہ ہمیشہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے مصادیق پر بھی، یعنی اپنے جیسے، یہ وہی اس کے اگر مصداق مل جائیں اضافی تو ان پر بھی جو ہے وہ صدق کر سکتا ہے۔ خوب، یہ ایک نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مفہوم کے حقیقت کے بارے میں یہ ہے۔ اس کے بعد پھر مفہوم کی اقسام مزید بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ مفہوم جزئی ہم نے جو، اب یہ اگرچہ ہم نے بیان کر دیا کہ مفہوم جزئی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقسیم رائج ہے مفہوم کا کلی اور جزئی ہونا، تو پھر ہم اسی کے مطابق ہی آگے مطلب کو لے کر چلتے رہیں گے۔
اب پھر آگے مفہوم جزئی کی پھر دو قسمیں ہیں، جزئی حقیقی و جزئی اضافی، کہ اس کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں. یہ مطلب پھر جو نیا مطلب ہے اس کو